ہمارے ہاں اس وقت علماء کرام جب تنقیدات کرتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ وہ اس سے واقف نہیں ہے کہ تنقید کرنا ایک فن ہے، تنقید کرنا ایک ہنر ہے، تنقید کرنا ایک ذمہ داری ہے، تنقید کرنا ایک بہت بھاری کام ہے جو آپ اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ اخلاقی پہلو ہیں، اس میں کچھ دینی پہلو ہیں جن کا اگر آپ نے لحاظ نہ رکھا تو وہی تنقید جو آپ بہت جوش و خروش سے اللہ کی منشا کی یافت میں کر رہے ہیں وہ روز قیامت آپ کے گلے کا طوق بن سکتی ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے تنقید کا کہ جس شخص پر آپ تنقید کر رہے ہیں، جس کا موقف آپ بیان کر رہے ہیں، وہ خود اس موقف کو اون کرتا ہو۔ ہمارے ساتھ جو المیہ ہے وہ یہ کہ ہم روزانہ تنقیدات سنتے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات جو خود سے ہم پوچھتے ہیں کہ یار جس بات پہ تنقید کی جا رہی ہے یہ تو میری بات ہی نہیں ہے۔ ایک ناقد کے لیے یہ موت کا مقام ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم جس چیز پر تنقید کر رہے ہو وہ تو میرا موقف ہی نہیں ہے، تو اب اس موقف کو موقف بنانے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، اگلے کی پوری بات کو پڑھنا ہے، اس کے نظام فکر کو واضح کرنا ہے، اس کے اصولوں پر گفتگو کرنی ہے، اصولوں سے اطلاق کی انکنسسٹنسی دکھانی ہے۔ یہ ساری چیزیں محنت مانگتی ہیں۔ اچھا، جب آپ یہ کام کریں گے اور عوام میں اس کو پیش کریں گے تو پھر اس کا ایک نتیجہ نکلے گا۔ وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اس شخص کے خلاف جو تباہ و شر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں عام عوام میں، لوگوں کو جو اس سے متنفر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں ہو سکے گا، پھر پروپیگنڈا نہیں ہو سکے گا، پھر اس شخص پہ الزام تراشی نہیں ہو سکے گی، پھر اس کے نیت محرکات طے نہیں کی، پھر علم کی گفتگو ہوگی۔ اور علم کی گفتگو کے اندر لوگوں کو جو میسج جائے گا وہ یہ جائے گا کہ بھائی ایک موقف ان کا ہے اور ان کی ایک بنائے استدلال ہے، لہٰذا اس کے یہ کچھ نتائج ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ دوسرا موقف ان کا ہے، ان کی کچھ بنائے استدلال ہے، اس کے کچھ نتائج جو سامنے۔ پھر یہ نہیں کہا جا سکتا یہ قادیانی نواز ہے، پھر یہ نہیں کہا جا سکتا یہ مغرب کے ایجنٹ ہیں، پھر یہ نہیں کہا جا سکتا یہ دنیا کو سیکولر اور لبرل بنا رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں بھائی، ان کی جو بنیاد ہے وہ قرآن کی اس آیت پر ہے، اور آیت جو ہے الفاظ پر مشتمل ہے، اور یہ ان الفاظ کا معنی جملے کی تالیف اور سیاق کلام کی رعایت سے یہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا موقف ان چیزوں کی روشنی میں بنتا ہے، تب جا کر یہ حدیث کی یہ توجیہ اور تعویل کرتے ہیں اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے جس سے ہم اختلاف کر رہے ہیں۔ تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ کام اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا، علماء کرام نے کرنا شروع کر دیا، تو سب سے پہلا جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ یہ کہ آپ کا جو پروپیگنڈا ہے، لوگوں میں تنفر پھیلانا ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر علم کے دائرے کی بحث ہوگی، تو جب علم کے دائرے کی بحث ہوگی تو وہاں پر پھر استدلال بولے گا نا، وہاں پر تو دلیل بولے گی، تو اس میں ان کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ میں خود علماء کرام کی، جس کو آپ کہتے ہیں کوکھ میں پیدا ہوا ہوں، اسی حلقہ فکر سے میں نکلا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے ابتدائی 15-20 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں، آج بھی ان میں بڑے لوگوں کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، محبت بھی ہے، میں اس نفسیات کو بھی جانتا ہوں اور ان کے اندر اٹھتا بیٹھتا بھی ہوں۔ جو چیز ان کے لیے انسیکیورٹی کا باعث بنتی ہے وہ یہ کہ پہلی بات، اس کا ٹائم ہی نہیں ہے کہ اگلی کی رائے کو جانا جائے، یعنی یہ موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ نے ہماری بنا استدلال کو جاننا ہے مکتب فراہی کی، تو کم سے کم بھی نہیں تو آپ کو 10,000 صفحات تو پڑھنے پڑیں گے۔ بھائی مولانا فراہی کی بات اصولی چیزیں ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی کی یہ تفسیر یہاں پہ پڑھی ہوئی ہے 9 جلدوں میں، غامدی صاحب کی تفسیر ہے، پھر اس کے بعد ان کی کتاب ہے میزان، اس کے بعد ان کی کتاب ہے برہان، مقامات، باقی چیزیں، پھر کوئی اطلاقی چیزوں پہ، حدیث پہ بھی ہم نے کام کیے کئی ہزار صفحات کا۔ تو یہ سب کچھ پڑھنا پڑے گا، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان کا فریم آف ریفرنس سمجھ میں آئے گا۔ لیکن بہت آسان طریقہ ہے، ادھر سے بات لی ادھر سے بات لی، اس کی بنیاد پر ایک عمارت کھڑی کی، اس کی کچھ ادنیٰ مماثلتیں تلاش کی، کچھ نتائج کے لحاظ سے لوگوں کو عدم واقفیت سے آگاہ کیا اور پھر جا کر پروپیگنڈا کر دیا۔ تو آسان کام ہے۔ تو علماء کی پہلی مجبوری یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے۔ دوسری مجبوری یہ ہے کہ خود اپنے علم کی جو روایت ہے، جو اپنی میراث ہے، جو اپنی تہذیبی میراث ہے، اپنی علمی میراث ہے، اس سے عدم واقفیت ہے، اس سے انقطاع ہو چکا ہے۔ برصغیر کے اندر ایک بہت بڑا بحران جس سے ہماری مذہبی علمیت متاثر ہوئی وہ تھا تہذیبی انقطاع۔ انگریز یہاں پر آئے، آپ کا ایک تسلسل تھا، آپ کی ایک میراث تھی، ایک مخاصمت کی فضا پیدا ہوئی، اس کے اندر استخلاص وطن کی تحریکیں ہیں، انقلاب کی باتیں ہیں، اس کے اندر جہاد و قتال ہو رہا ہے، اس کے اندر عدم استحکام ہے۔ ان معاملات میں علم نہیں پروان چڑھ، تو اپنی ماضی کی روایت سے انقطاع ہو گیا۔ جب ماضی کی روایت سے انقطاع ہو گیا تو اب جو بھی بات کہی جاتی ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تو دین میں انحراف ہو گیا، ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بالکل نئی بات کہہ دی گئی ہے۔ حالانکہ ہم نے ان بڑے موضوعات پر جس پہ علماء اعتراض کرتے ہیں، 23 اعتراضات سیریز میں پوری امت کے علم کا لٹریچر ریویو پیش کیا ہے،
पूरी उम्मत के इल्म का एक एक मौजू पे, वो तकफीर से लेकर इत्माम हुज्जत को देख लें, वो सूद से लेके इख्तलात मर्द व ज़न के आदाब और पर्दे को देख लें, वो जिहाद व क़िताल से लेकर क़िराअत के इख्तलाफ तक देख लें, और इस वक्त हदीस व सुन्नत से लेकर बाकी जितने मौज़ूआत मौसीकी और इससे मुतल्लिक़ चीज़ें ज़ेर बहस हैं उनमें देख लें। उम्मत का इल्म पेश किया है, जो बात हम कहते हैं उसको उन लोगों ने कैसे समझा है, तो वो जो इल्मी अंदाज़ है उसको सुनने के बाद अंदाज़ा ये होता है कि भाई इसमें से तो बेशतर चीज़ें खुद हमारी माजी की तुरास में मौजूद हैं, ये बहसें वहाँ पर मौजूद हैं, इस पर अदम इत्तफ़ाक़ वहाँ पर मौजूद है। तो उलमाए किराम इस पहलू से भी बहुत पीछे रह गए हैं कि वो अपने इल्म के बारे में जानें। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि सामने की मजहबी क़यादत एक नैरेटिव देती है, उस नैरेटिव में असलन सियासी बरतरी का वसूल है, उसमें कुछ चीज़ें मुज़ाहमत की सतह पर नज़र आ रही होती हैं कि भाई ये गांधी साहब की अगर ये बात मान ली तो हमारा ये मकसद हासिल नहीं हो सकता, तो उसको वो अपने वर्ल्ड व्यू में लेके जाके उससे अटैच कर देते हैं और कहते हैं कि ये शख्स अगर रास्ते से हटेगा, इसकी बात को रिफ्यूट करेंगे तो हमारे मकासद हासिल हो सकते हैं। तो ना इल्म की फ़ज़ा है, ना तनकीद इल्मी पस मंज़र में होती है, ना तनकीद करने के लिए उस शख्स का मौक़िफ़ पढ़ने का टाइम है, और ना ख़ुद अपनी मीरास के साथ वो तमस्सुक और ताल्लुक़ कायम है जिसमें इल्मी मौज़ूआ अपना जो पस मंज़र है वो सामने आ सके। तो ये वजह है कि फिर उलमाए किराम जो हैं वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं, वो गलत मवाक़िफ़ पेश करते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि ये बात जो ये आज इन्होंने बयान की, इससे पहले हमारे बुज़ुर्ग भी बयान करते थे, वो कभी दयानतदारी से पूरा का पूरा जो लिटरेचर रिव्यू उसको बयान ही नहीं करते। तो ये चंद चीज़ें हैं और ये होती हैं, एक दिन में नहीं होती, इसके पीछे सदियों का इखलाकी ज़वाल भी कार फरमा होता है और इसके पीछे तहज़ीबी इन्हितात भी कार फरमा होता है। तो हमारे उलमा इस वक्त सर्वाइवल मोड में हैं, मुदाफ़ियाना जंग को वो लड़ रहे हैं। इस जंग में उनको ये लगता है कि जो अफ़कार उनके इर्द गिर्द पेश किए जा रहे हैं, आप यकीन जाने अगर सिर्फ़ और सिर्फ दयानतदारी से वो उनका मुताला करते, उनको पढ़ने की कोशिश करते कि ये बात क्यों कही जा रही है, इसकी बिना इस्तदलाल चेन ऑफ आर्गूमेंट क्या है, तो ख़ुद उनको ये अंदाज़ा होता है कि इस दौर में मज़हब इस्लाम, उस पर उठने वाले एतराज़ात, दीन की सही ताबीर, दीन के अंदर जो चीज़ें शामिल हो गई थी उनको पाक करने में, अलग करने में कितनी बड़ी खिदमत हैं जो अल्लाह ताला ने बाकी उलमा से ली हैं। तो उनका जो मिशन है दीन की खिदमत, अल्लाह के दीन की नुसरत, उसकी तायीद, उसकी दावत, उसके फ़रोग़ में फ़ायदा होता, लेकिन उन्होंने इसको इस ज़ाविये से लिए ही नहीं और गोया जो दीन के हवाले से नई तहकीक सामने आती थी उसके बारे में सोचा कि ये असल में हमारे जो सियासी अज़ाइम हैं उनके ख़ात्मे का बाइस बनेगी और दुनिया के अंदर जिस वक्त आलमी क़ुव्वतें हैं दर हकीकत उनको तक़वियत पहुँचाएगी। तो इस पस मंज़र में चीज़ों को पढ़ के लेबलिंग की जाती है, स्टिकर लगाया जाता है, इल्ज़ाम तराशी की जाती हैं। तो इस तरह की तनकीदात को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं।